جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس رو، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ بڑے دنوں کے میرا خیال گیپ کے بعد میرا خیال کوئی آلموسٹ 7 days آپ سے بات ہو رہی ہے۔ درمیان میں بہت کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں، کچھ تھوڑی سی کوئی فیملیز کے کچھ وہ تھے، جانا پڑ گیا کیونکہ میرے بڑے قریبی عزیز تھے، ان کی کوئی ڈیتھس ہوئی تھیں، سو مجھے جانا پڑ گیا، ملتان بھی، لاہور بھی۔ خیر وہ ایک میری پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں، ایشوز ہیں، جس وجہ سے آپ سے ایک اس پہ ریگولر بیسس پہ رابطہ نہیں رہ سکا، حالانکہ بڑی پولیٹیکل ایکسپلوسیو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں۔ تو اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا تھا کچھ چیزیں کوئی یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، میں مہینے بعد بھی کر رہا ہوں گا تو یہ ملتے جلتے کرائسس ہوں گے، ایشوز ہوں گے، لیکن اب کی دفعہ ایک چیز ہے کہ بڑا ایک چیز اپنی کلائمیکس کی طرف جا رہی ہے، اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، جو پچھلے کچھ عرصے سے وہ آپ کہہ سکتے اسٹارم واز گیدرنگ، اور بڑا بعض لوگ کہتے تھے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا رہے ہیں۔ اب وہ طوفان نہ کسی یا اونٹ جو ہے نا کسی کروٹ یا بیٹھنے کا ٹائم جو نا وہ آ گیا۔ سارے لوگ کہہ رہے تھے مارچ جو ہے یہ انتہائی فیصلہ کن ہے، اسی میں پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے، اور رہیں گے نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، رجسٹ کریں گے، فائٹ کریں گے، مینیج کر لیں گے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں ڈے جو ہے نا ڈے آ چکا ہے، اگلے ہفتے تک یہ چیزیں جو ہے نا بڑی حد تک کلیئر ہو جائیں گی۔ اور اسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو خود بھی احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو اب تک ان کے خلاف طوفان اٹھا تھا، یا جس طرح کے حالات بنے تھے، اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ایک بغاوت ہوئی ہے، اور جس کو وہ اب تک مینیج کرنے میں میرا خیال ناکام رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اس کے ساتھ اپنی کہتے ہیں اپنی اس کے قسمت کے ساتھ انہوں نے ریکنسائل کرنا شروع کر دیا۔ اب اس پلان بی کی طرف چلے گئے۔ پلان اے تو یہ تھا اپنے الائز کو اپنے ساتھ رکھا جائے، اپنی پارٹی کو جوڑا جائے، اور اس کے بعد ان کا مقابلہ کیا جائے، بیٹ کیا جائے، یہ پلان اے تھا ان کا۔ لیکن اب اس کے بعد پلان بی کی طرف وہ جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پلان ورک نہیں کیا گیا۔ الائز جو ہیں ان کے بارے میں کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، ایم این ایز جو ہیں ان کو تھریٹس دی گئیں، ان کو سارا کچھ کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے گالی گلوچ، ٹویٹر، ان کو بچوں کو رشتے نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ بھی آزما کے دیکھ لیا گیا۔ اب وہ جو ان کا جو دوسرا ہے وہ بڑا لوگ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اس میں کیا ہے، عمران خان صاحب کی کیپ میں کیا ہے، ہیٹ میں کیا ہے، کہ اس میں سے کیا ریبٹ وہ نکالتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بڑے اس کے ساتھ کہ میرے پاس ایک بڑا ٹرمپ کارڈ ہے، اور میں 27 کو ہے نا وہ شو کروں گا، اور اس کے بعد پوری قوم جو ہے نا وہ یا ان کے مخالفین جو ہے نا وہ حیران رہ جائیں گے۔ اب سوالات اس میں 2-3 ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کون سا ایسا ان کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، جو آخری ٹرمپ کارڈ تو وہی ہوتا ہے لاسٹ کے طور پر، آپ لاسٹ اس کو ریزورٹ کے طور پر یا ایفرٹ کے طور پر کوئی چیز آپ کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی ایکٹ کرتے ہیں، وہ کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا 2-3 آپشن جو تھے وہ تو دیکھ لیا کہ ان کے اب اس میں تو کوئی میرا خیال بات نہیں رہے گی، جب سے ملٹری نے کہا ہے کہ ہم اس میں نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرلٹی کے بعد تو یہ ہاؤس آف کارڈ جو ہے نا سارا کولیپس آنا شروع ہوا، وہاں سے تو ان کے تعلقات کی نیچر کا اندازہ ہو رہا ہے آج۔ بلکہ اس پہ آپ کو پتہ ہے آج پریڈ تھی پاکستان کی، ایک اس میں یوم پاکستان جو آپ سب کو مبارک ہو، تو اس پر بھی اگین ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے یا ان کے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں جو باڈی لینگویج ہے نا، یہاں پہ جو پاورفل ہماری یہ رولنگ لیڈ ہے، اس کو بڑا کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرح کے ریلیشن شپ میں ہاتھ کیسے ملایا، اس کا مسکرایا کیسے، یہ کام ہوتا دنیا بھر میں۔ خیر یہ چیزیں کی جاتی ہوتی جب ہیڈز آف دا اسٹیٹس مل رہے ہوں یا پاورفل لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ان ایزی سچویشن میں، تو پھر لوگ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی خیر ہم نے دیکھ لیا پچھلے سال کہ انہوں نے کچھ جو ان کے مخالفین ہیں خان صاحب کے، اگین یہ شو کرنے کے لیے کہ جناب کہ یہ دیکھیں کہ اگین پہلے والی بات نہیں رہے گی، تو بعض نے مختلف ٹوٹے چھوٹے جوڑ کے کچھ نے غلط کوئی ٹویٹس کیے، کچھ نے جان بوجھ کے اس کو ٹویسٹ کیا، کسی نے ڈسٹارٹ کیا، لیکن یہ چیز کلیئر تھی کہ وہ جو کمفرٹ لیول ہونا چاہیے تھا شاید اس طرح کا نہیں ہے۔ اور آج اس کے بعد ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی، سپریم کورٹ کے صحافیوں کو انہوں نے بلایا تھا، اور پلس پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا انٹرویو آیا ہے، انہوں نے بالکل 180 کے درجے پر جا کر انہوں نے اس کا ٹویسٹ لیا ہے، ٹرن لیا ہے، جس میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کہا جی نواز شریف صاحب بڑی ان کی تعریفیں کرتے تھے، بڑا ان کو اچھا سمجھتے تھے، پتہ نہیں ہم نے تو جو سنا تھا اس میں تو کوئی جو گوجرانوالہ والا جو جلسہ تھا، کوئٹہ والا تھا، اس میں تو بڑا سخت انہوں نے باتیں کی تھی، اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ہم حساب لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ تو نام لے کے جنرل باجوہ صاحب کو جنرل فیض صاحب کو کہتے ہیں، لیکن پتہ جب یہاں پہ بڑے لوگوں کی صلح ہوتی ہے پھر فار گیٹ اور فار گیو والا حساب ہوتے، تو لگتا ہے یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گراؤنڈ ہموار کر لیا گیا ہے، لہٰذا وہاں پر انہوں نے شہباز شریف صاحب کی گفتگو جو ہے بہت ساری انڈیکیشن دے رہی ہے، پوزیشن بڑی وہ ہے، اس پہ کانفیڈنٹ ہے کہ جناب کہ ہم جو ہیں عمران خان صاحب کو ڈسلاج کر دیں گے۔ میں نے اس وقت ہی کہا تھا، میرے خیال 8 مارچ کا میرے اس کا جی ٹی وی شو کا تھا، میں نے اس وقت کیا تھا، کلپ ہے وہ کسی وقت میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، میں نے کہا جو مین سوٹ کرے گا ان کو، اپوزیشن کو سوٹ چیز کرے گی وہ ٹھیک ہے، ان کو دکھا ایم این اے رہے ہیں، ایم این ایز کی طرف انہوں نے ان کو انگیج کر دیا، پارٹی کے اندر سے ریوولٹ کرا دی، وہ ان کو الائز کے ذریعے ان پر حملہ کیا جائے گا، کیونکہ
کیونکہ الائز اگر وڈرا کر لیتے ہیں، اسپیشلی جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھیجا ہے کہ جناب یہ بتائیں ان کی نااہلی مستقل ہوگی یا 3 سال کے لیے ہوگی، اس کے بعد وہ الائز کی امپورٹنس دوبارہ سے بن گئی تھی. اور میری اگین اطلاعات یہ ہیں کہ میں ایسا کوئی راز بھی نہیں بتا رہا، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ الائز کو پیغام بھی چلا گیا ہے کہ جناب کہ آپ جو ہے نا کسی وقت وہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ آپ اس کو اناؤنس کر دیں کہ ہماری سپورٹ جو ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی چیزیں مطلب سامنے آ رہی ہیں. بلکہ ہمارے دوست ہیں ملتان کے شکیل انجم میں، بڑے اچھے رپورٹر ہیں اگرچہ بیٹھے ملتان میں، لیکن یہ سٹوری انہوں نے ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے بریک کی تھی، میں نے شیئر بھی کی تھی اپنے پیج پہ. تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ الائز جو ہے نا فائنلی وہ اس کے ساتھ ہی جائیں گے، ان کے اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے. اب صاف ذرا عمران خان صاحب کو اس پہ ڈاؤٹس ہیں کہ الائز کیوں جائیں گے جب تک پیچھے سے کوئی ان کو پاورفل بندہ، کوئی پاورفل انسٹیٹیوشن ان کو اشارہ نہیں کرے گا آپ اس پہ چلے جائیں. سو وہ بھی ایک ان کے لیے ہے، ایک ان کے لیے پرابلم تھا یا ان کے لیے آسانی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس تک اچھا پھر ساتھ میں ایک اور وہ سارے میں بھول گیا تھا، چودھری نثار علی خان صاحب کی منسٹری آ گئی کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے جناب کہا کہ میں افطار ہے تو روزہ میں وہ کروں گا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب سے بھی سوال ہوا، عمران خان صاحب نے کہا ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. میری انفارمیشن یہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی اور عمران خان صاحب کی بڑی پرانی خواہش تھی کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہے نا ان کی پارٹی میں ہے. بلکہ الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے میجر عامر صاحب جو ہیں ان کے گھر پر عمران خان کی اور چودھری نثار علی خان صاحب کی بڑی لمبی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں عمران خان صاحب نے چودھری نثار علی خان صاحب کو بڑا انہوں نے منت ترلے کی تھی کہ آپ جو ہے میری پارٹی میں آ جائیں، اس کو لیڈ کریں. مطلب ان کو نمبر 2 پوزیشن دینے کی آفر کی گئی تھی، آپ ہی ٹکٹوں کا فیصلے کریں، آپ ہی پارٹی کو چلائیں. انہوں نے یہاں تک ان کو پاور دی تھی، لیکن چودھری نثار علی خان صاحب نے ان کو انکار کر دیا تھا. وہ بیسٹ ٹائم تھا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان جوائن کرنا ہوتا وہ یہ کرتے. تو بعد میں پوچھا گیا ان سے چودھری نثار علی خان صاحب کو دوستوں نے کہا بھی صاحب کہ آپ نے نون لیگ چھوڑ دیے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو پولیٹیکلی طور پر آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ عمران خان صاحب کو جوائن کریں. تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہ ہم یہ راجپوت ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں نواز شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ 30-40 سال سے تعلق رہا ہے. اب وہ ٹھیک ہے ہمارے ڈفرینسز ہو گئے، لیکن کل کو انہوں نے جلسے کرنے ہیں، جلوس کرنے ہیں، اس میں نواز شریف کے خلاف باتیں ہوں گی، شہباز کے خلاف ہوں گی، ان کی فیملی پہ ہوں گی. میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں گا تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، آکورڈ ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ 30-40 سال میں کھڑا رہا ہوں ان کے ساتھ اب ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور میں بیٹھ کے وہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں. سو میرے لیے مشکل ہو جائے گا. سو انہوں نے اس وقت میں انکار کر دیا تھا. اب بھی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو ان کو بڑا قریب سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں چودھری نثار علی خان سے ملاقات رابطے 6 مہینے سے ہیں ان سے. عمران خان صاحب نے پرانی دوستی رہی ہے، درمیان میں ان کے ڈفرینسز بھی ہوئے تھے، لیکن ایک پرانی دوستی کی وجہ سے تعلقات ان کے آپس میں ان میں اگین ابھی بھی رابطے ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے کہا ایک میری ریسنٹلی ملاقاتیں ہوئی تھی، واقعی ملاقات ان کی ہوئی ہے. اگرچہ ہمارے دوست عامر الیاس رانا صاحب جو بڑے اچھے رپورٹر ہیں ایکسپریس کے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کچھ اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ملاقاتیں ان کی ہوتی رہی ہیں ماضی میں. اور جب پرائم منسٹر آف پاکستان خود کہہ رہا ہو تو میرا خیال ہے ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ شاید ملاقات ان کے وہاں پر ہوئی ہوگی. ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو بات کی گئی تھی نا، شاید اس کو یہ پی ٹی آئی جو ہے نا بہت بڑی وہ کو بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کے آنے سے تو پی ایم ایل نواز کے سارے پلان وغیرہ خطرناک وہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں اس کے بعد یہ جو ہے پارٹیز اوور اور اس نواز شریف صاحب جو ان کا کیمپ جو ہے نا وہ زیادہ وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں. چودھری نثار علی خان صاحب کے اب تک کی کل کا نہیں پتہ، سیاست میں پتہ ہے آپ کو، لوگ اپنا ذہن بدلتے رہتے ہیں، پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن اب تک وہ کہہ رہے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے، اسپیشلی جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی حکومت خطرے میں ہے، رہتے ہیں نہیں رہتے. تو چودھری صاحب تو ویٹ اینڈ سی کریں گے کہ وہ کسی ایک تو یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کو جوائن کر لیں، جب اس وقت کرائسس میں ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جدوجہد کریں، پھر عمران خان صاحب پاور میں آئے ہیں تو صاف ظاہر ہے ان کا ایک بڑا مقام ہوگا وہاں پر. لیکن دوسرا یہ ہے کہ نہیں، کہ عمران خان صاحب کیونکہ اس وقت ڈائریکٹ کلیش میں جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس وجہ سے چودھری نثار علی خان صاحب ویٹ اینڈ سی کرنا پسند کریں گے کہ وہ کس وے ان کو کھڑا ہونا چاہیے. اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ماضی میں نواز شریف کے خلاف بھی تھی، اس کے باوجود ہی چودھری نثار علی خان صاحب جو کھڑے رہے تھے نواز شریف سے، ان کے ساتھ کھڑے رہے تھے، ان کو ڈچ نہیں کیا تھا، چھوڑا نہیں تھا، ان کے ساتھ پورے رائٹ فرام اسے کیا کہ 2002 کے بعد لے کر جب تک انہوں نے ریسنٹلی 2018 تک پارٹی نہیں چھوڑی تو وہ تقریباً انہیں کے ساتھ ہی کھڑے رہے. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نواز شریف کے ساتھ نہیں تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے، لیکن سم ہو وہ عمران خان صاحب کو جوائن نہیں کرنا چاہتے. کوئی وٹ ایور میں اب اس پہ کیا کہوں، پرسنالٹی کا مسئلہ ہے. چودھری نثار علی خان صاحب کی اپنی بڑی پاورفل پرسنالٹی، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا اپنا ایک اب مزاج بن گیا ہے کہ ہر ایک سے وہ اس پہ الیجنس چاہتے ہیں، انکنڈیشنل وفاداری چاہتے ہیں، اور ان سے رزلٹ لینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کریں، یہ ایکٹ کریں. سو وہ چودھری نثار علی خان صاحب اگر نواز شریف صاحب کی ڈومین یا ڈومینیشن یا مریم نواز صاحبہ کا وہ نہیں ایکسیپٹ کر سکے تو ونڈرنگ کہ وہ عمران خان صاحب کے اس میں کیسے کریں گے. سو اس چیز کو تو ایک طرف رکھتے ہوئے دوسرا اب اس پہ آتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، ٹرمپ کارڈ کیا ہے.
میرے کچھ کل کو پی ٹی اے کے ایک دو بڑے اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو میں نے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے میں کہ کیا آپ لوگوں کے اس میں ذہن میں ہے، مطلب آپ اس پہ کیا کریں گے. وہ تو دو چار چیزوں پہ ہیں، مطلب میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے وہ کر دیا، آپ کو پولیٹیکلی اس ایشو کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا، ایم این اے سے ملنے میں جن کی آپ بھی گئے تھے ریوولٹ میں بات کرنے میں. پالیٹکس میں جمہوریت میں تو یہی کچھ ہوتا ہے نا، امریت میں نہیں ہوتا. عام آدمی کسی سے نہیں ملتا، حکم کرتے تم ایسے کرو ویسے کرو فلاں کرو. پولیٹیکل آدمی ڈیموکریٹک پرائم منسٹر ہو کوئی بھی بندہ، اس کو کسی پر جانے میں بات کرنے میں مذاکرات کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ان ایم این اے سے آپ کے اپنے لوگ تھے، بات ہو سکتی تھی، تو آپ نے نہیں کیا، آپ نے الٹا گالی گلوچ بریگیڈ کو ان کے پیچھے لگا دیا جس سے مزید حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. تو پولیٹیکلی طور پر ہینڈل نہیں کیا. خیر ان کا یہ کہنا تھا ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. جو ان کا مجھے لگ رہا تھا وہ ایکسٹریم پوزیشن پہ جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے. وہ یہ کہنے لگے کہ جناب کہ ہمیں ان پچھلے 10-15 دنوں میں زیادہ فائدہ ہوا ہے، پولیٹیکلی فائدہ ہوا ہے، ہماری فالوئنگ بڑھی ہے، ہماری بڑی ریٹنگز گری ہوئی تھیں، عوام ہمیں ایک طرح کی گالیاں دے رہی تھی، مہنگائی کے ہاتھوں تنگ تھے، ہم خود پریشان تھے، ٹینشن میں تھے. اس کے بعد اس کرائسس کے بعد بڑی حد تک ہمارا پرانا ورکر جو تھا وہ ہمارے ساتھ ملا ہے، لوگوں نے ہمیں سپورٹ دینی شروع کر دی ہے، اور اس کے بعد ہماری پارٹی کا وہ جو ہے اس پاپولیرٹی جو ہے نا وہ بڑھی ہے. اگر ہم چلے بھی گئے، وہ یہاں تک ذہنی طور پر تیار ہیں کہ اگر ہم چلے بھی گئے، انہیں لگ بھی رہا ہے کہ شاید ان کے لیے چلنا حکومت کا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوبارہ آ جائیں گے، ہم اس کو ہم یہ فائٹ کریں گے، اور ہم ایک اپنا وہ جو ہے ایک سٹانس جو ہے نا اس کو لے کر چلیں گے، اور عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم پہلے سے زیادہ طاقتور اور زیادہ پاورفل ہو کر آئے گے. اس کے لیے وہ مثالیں وہی نواز شریف صاحب کی دیتے ہیں 93 والی، جب وہ لڑ گئے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ان کی حکومت توڑ دی تھی، تو انہوں نے 3 سال بعد وہ آ گئے تھے وہ 2/3 لے کے. سو وہ کہتے ہیں ہم اس ماڈل پہ جا سکتے ہیں، یہ ان کے ذہن میں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں ہم ایم این ایز کے پاس جائیں اور ان کی باتیں سنیں، بلکہ اچھا کیا ہم نے ان کو گندا بھی کیا، اور اس کے بعد ہماری جو سپورٹ ہے وہ بھی بڑی ہے. سو یہ چیز بھی ان کے ذہن میں. تو میں نے پوچھا کہ اب کیسے سروائیو کریں گے، میری ان سے اگین ویری امپورٹنٹ ویری کلوز ٹو عمران خان صاحب. انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ گیم اگر الائز کی بات میں نے پوچھا کہ الائز آپ کے جو میری مطلب بہت سے لوگوں کی انفارمیشن میں کہ نئی بات بتا رہا ہوں، الائز آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، شاید وہ آگے پیچھے ہونے والے. انہوں نے کہا جناب کہ اگر الائز ہم سے ہٹ جاتے ہیں، چلے جاتے دین گیم از اوور، پھر تو کوئی اس کے بعد توک نہیں بنتی کہ ہم دعویٰ کریں جی کہ ہم یہاں پہ رہیں گے، پھر تو عدم اعتماد بھی وہ کہنے لگے کہ ایک مطلب وہ فارمیلٹی ہو جائے گی. تو میں کہ پھر کیا کریں گے، پھر ہماری اسٹریٹجی ہے پالیسی جو اب تک مجھے اب مجھے نہیں پتا کل تک بدل جائے، وہ یہ ہے کہ جناب 27 کو ہم بڑا جلسہ کریں گے، بہت بڑی تعداد میں لوگ لے کر آئیں گے، عمران خان سے کراؤڈ پولر وہ لائیں گے، اور ہم بیٹھ کے عوام کے سامنے عمران خان صاحب ایک فیری سپیچ ڈیلیور کریں گے. وہاں پہ انہوں نے کہا اگر یہ الائز جو ہیں وہ کرتے ہیں، اگر یہ ہمیں کوئٹ کرتے ہیں، ڈچ کرتے ہیں، جس کے چانسز زیادہ ہیں، تو پھر ممکن کے بعد میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے عمران خان صاحب اتنے بڑے جلسے سے خطاب کرنے کے بعد، تمام سازشیں ایکسپوز کرنے کے بعد کہہ دیں ٹھیک ہے جی میں کوئٹ کر رہا ہوں، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، عوام کے پاس آ رہا ہوں، آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے پھر میں لڑائی لڑوں گا، پھر میں ان کے ساتھ ہوں گا. وہ ان کا کہنا یہ تھا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں آج وہ جو انہوں نے رپورٹر سے ملاقات ہوئی سپریم کورٹ کے جو کچھ ملے ہیں ان سے، ان کو انہوں نے کہا جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں آخری بال تک لڑوں گا، جو ان کا مزاج بھی ہے جو سارے لوگ جانتے بھی. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ الائز بھی کوئٹ کر جاتے ہیں، 10-12 آپ کے ایم این ایز جو ہیں وہ بھی کوئٹ کر گئے ہیں، تو پھر آپ آخری بال تک کیسے لڑیں گے؟ پھر تو روٹ آپ کے ساتھ آخر پہ یہی رہ جاتا ہے کہ بہت بڑے جلسے کو خطاب کریں، ایموشنلی طور پر چارج کراؤڈ کو اپنا بتائیں کہ میرے خلاف کیا کیا یا امریکہ سازش کر رہا تھا، یورپ سازش کر رہا تھا، مولانا کر رہے تھے، زرداری کر رہا تھا، اس کے بعد ہمارے خلاف پاورفل لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کر سب کا بتائیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے وزارت، رکھیں اپنے پاس، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے، میں آؤں گا اور میں فائٹ کروں گا، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. سو ان کے ذہن میں یہ ہے جو ان کا خان صاحب کے قریبی ہیں کہ ان کا ٹرمپ کارڈ یہی ہو سکتے. بعض کہتے ہیں نہیں جی ان کے پاس ویڈیوز ہیں وہ دکھائیں گے، کچھ یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کیے جائیں گے. لیکن میری کچھ اور لوگوں سے بات وہ کہتے ہیں ان کے ذہن میں وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاورفل سپیچ کریں گے، بہت بڑی تعداد میں کوشش کریں گے، کراؤڈ لایا جائے، لوگ لائے جائیں، اور ان کی مدد سے ایک میسج بھیجا جائے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ان کو مولانا صاحبان کو اور دیگر لوگوں کو بھی کہ یہ دیکھیں کہ عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ کتنی کھڑی ہے. پلس ان کا یہ بھی کہنا تھا جو میرے ان سے قریبی خان صاحب کے کسی بندے سے ہوئی ہے ملاقات، وہ کہتے پھر ہم یہ بھی تماشا دیکھیں گے نا یہ کیسے چل سکتے ہیں، یہاں پہ حکومت ان کی کیسے چلے گی. اسپیکر کو ان کا ہوگا، پیپلز پارٹی کا ہوگا، چیئرمین سینٹ کا کہا جا رہا ہے شاید وہ اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دی جائے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آ جائیں، پنجاب میں وہاں پرویز علی صاحب آ جائیں، صدر کی بھی امپیچمنٹ کر کے بعد کہ وہاں صدر بٹھا دیا جائے، اسپیکر اور قومی اسمبلی کے وہ جو ہیں عہدے ان کو بھی ہٹایا جائے. سو وہ یہ کہتے ہیں جیسے ہمارے پہ الزام لگتا تھا ہم نے بھانوتی کا کنبہ اکٹھا کر لیا تھا، کہتے ہیں ہم تو 3.5 سال نکال ہی گئے، یہ کیسے نکالیں گے؟ مولانا صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، پرویز علی صاحب ہیں، کہتے ہیں بہت بڑا تماشا لگے گا، اور اس تماشے کا ہمیں فائدہ ہوگا. اگر ہم کنٹینیو کر جاتے 6 مہینے سال تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا اگلا الیکشن جو ہے نا اس میں جانا اور لوگوں کو فیس کرنا. سو وہ اس طریقے سے بھی لے رہے ہیں، اپنے جو رینکس ہیں ان کو پاورفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو ڈیفینس ہے اس ڈیفینس نے ہمیں سوٹ کیا ہے. بہرحال یہ بات طے ہے
کہ اس کے بعد وہ جو عمران خان صاحب پہ ان پہ جن پہ الزام لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے، وہ باقاعدہ طور پر ہاتھ جو ہے نا وہ واقعی ان سے اٹھا چکے ہیں. اور مین ریزن جو بنی ہے نا ہاتھ اٹھانے کی، وہ بنی ہے عثمان بزدار صاحب. پہلی بڑی ریزن کہ 3 دفعہ وعدہ کر کے کہہ کے انہوں نے ان کو نہیں ہٹایا گیا. یہاں سے انہیں فیل ہوا کہ خان صاحب جو ہے نا ہر دفعہ وعدہ کرتے ہیں اس کو نہیں ہٹاتے، اور پورا پنجاب جو ہے نا تباہ ہو کر رہ گیا، اور پھر سے نواز لیگ یا پوزیشن وہاں کھڑی ہو گئی. دوسرا جو ہے صاف ظاہر ہے وہ جنرل فیض صاحب پہ بات آتی ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اسٹینڈ لیا تھا اس پر بھی پرابلم ہوئے تھے، صاف ظاہر ہے. اور آج بھی ان سے سوال جب جنرل فیض کا اور اس پہ عثمان بزدار صاحب کو ہوا کہ ان کا کیا ہوگا، تو عمران خان صاحب نے ساری بات جو ہے نا کہہ کے میں انہوں نے اڑا دی.